speaker challando. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. तमाम किस्म की तारीफात किबरियाई और बढ़ाई अल्लाह जल्ल शानहू के लिए खास है। अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा व बाबरकत हम्द व सना के बाद अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम नबी रहमत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए-अक़दस पर। बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीन माओ बहन बेटियों, मुसलसल खुतबात जुम्मतुल मुबारक में हक़ूक़ुल इबाद के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है, जिसमें वालिदैन के हकूक़, रिश्तेदारों के हकूक़, हमसायों के हकूक़, यतीमों के हकूक़, इन हकूक़ के हवाले से हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। आज इंशाअल्लाह मसाकीन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और फिर सुना कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ भी अता फरमाए। मिस्कीन किसे कहा जाता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में मिस्कीन की तारीफ दी। आपने सहाबा से कहा, लैसल मिस्कीन
هذا الطواف الذي يطوف على الناس، ایسا بندہ مسکین نہیں ہے جو لوگوں پر گھومتا ہے. فتردہ لقمۃ و لقمتان و تمرۃ و تمرتان، کوئی اسے ایک لقمہ دیتا ہے، کوئی دو لقمے دے دیتا ہے، کوئی ایک کھجور دیتا ہے، کوئی دو کھجوریں دے دیتا ہے. جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں رواج ہے، سائل جب آتا ہے تو کوئی اسے 5 روپے دے دیتا ہے، کوئی 10 روپے دے دیتا ہے، کوئی چیز جس کے پاس پڑی وہ چیز اٹھا کے دے دیتا ہے. گھروں میں آتا ہے تو عورتیں روٹی آٹا وغیرہ اس طرح کی چیزیں دے دیتی. تو ایسے بندے کو شریعت کی روح سے مسکین نہیں کہا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر مسکین کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الذی لا یجد غنی یغنیہ، ایسا بندہ جس کے پاس مال اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے. آمدن ہے لیکن آمدن بہت کم ہے. ولا یفتن لہ، اور نہ ہی وہ لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو سکتا ہے، نہ اس کے پاس اپنا اتنا مال ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے، اور بغیر لوگوں کی مدد کے وہ اپنی ضرورت کو پورا بھی نہیں کر سکتا. اسے مسکین کہتے ہیں. لیکن اس کی ایک خوبی ہے وَلَا يَسْأَلُ النَّاسِ شَيْئًا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتا. لوگوں کے ساتھ چمٹ کر انہیں تنگ کر کے انہیں مجبور کر کے ایسا عمل وہ نہیں کرتا کہ ان سے اس حالت میں اس طرح کر کے ان سے مانگے. وہ مانگتا نہیں، وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے. حتی المقدور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا لے اور لوگوں کے سامنے اس کی غربت ظاہر نہ ہو. ایسے بندے کو مسکین کہا جاتا ہے. مساکین، غریب لوگ اللہ کے ہاں بھی بڑی عزت والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی بڑی عزت والے ہیں. انہیں دین اسلام بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے. آپ یہ اللہ سے دعا کرتے اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے زندہ رکھنا تو مسکین بنا کر زندہ رکھنا، مجھے موت آئے تو مسکینوں کے ساتھ موت آئے، اور جب میں کل قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھوں تو جن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں وہ لوگ بھی مسکین ہی ہوں. آپ اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ مجھے ایک دن کھلا ایک دن بھوکا رکھ، جس دن میں کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن تو مجھے بھوکا رکھے میں اس پہ صبر کروں. یہ مسکین ہے. اس کی اللہ کے ہاں رسول اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے. جامع ترمذی کی ہی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی المساکین، مجھے اگر تم لوگوں نے ڈھونڈنا ہو، تلاش کرنا ہو، تو پھر مجھے مساکین کے اندر تلاش کیا کرو. مجھے امیروں کی مجلس میں نہیں پاؤ گے، مجھے جب بھی دیکھو گے غرباء اور مساکین کے اندر دیکھو گے. تو اس کائنات کا سب سے عظیم انسان، سب سے اعلیٰ و ارفع انسان، سب سے عزت اور مقام و مرتبے والا انسان وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ امیر نہ ہو، وہ غریب ہو، مسکینی کی حالت میں دنیا سے جائے. یہ اس کی خواہش ہے. آپ چاہتے تو آپ کے لیے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جاتا، لیکن آپ نے ایسی خواہش نہیں کی. آپ کو درکار کرتے تھے ہماری والی دنیا، میرا اور دنیا کا کوئی تعلق نہیں. میں تو دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے آیا ہوں. دنیا میں ڈیرے ڈالنے کے لیے نہیں آیا، مال و دولت کمانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ
انہیں بھی یہی چیز سکھاتے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. امام حاکم اس کو اپنی مستدرک میں نقل کرتے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احب الفقراء وجالسوهم، غریبوں سے محبت کرو اور ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اپنا رکھو. اس میں بڑی حکمتیں ہیں. امیروں کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے تو ان کے مال و دولت اور ان کے روب اور ان کے دبدبے کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھیں گے. جب آپ غرباء کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے ہی بیٹھیں گے، اس کے علاوہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. اس لیے آپ نے فرمایا غریبوں سے، فقراء سے، مساکین سے محبت کرو اور ان کے ساتھ بیٹھا اٹھا کرو. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنی خلیلی بست. سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول میرے خلیل نے 6 کام کرنے کا حکم دیا. 6 کام کرنے کا حکم دیا. اس میں سب سے پہلا کام یہ تھا حب المساکین، کہ میں مسکین غریب لوگوں کے ساتھ محبت کروں، میں غریبوں کے ساتھ محبت کروں. دوسرے نمبر پر مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ذر میرا یہ حکم ہے تجھے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھ. اپنے سے نیچے والے کو جب دیکھے گا تو شکر گزاری کرے گا کہ اللہ نے تجھ کو اس سے اچھا بنایا ہے، اور جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو تیرے دل میں شکری پیدا ہوگی. تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داریوں کو ملانا، ان کو توڑنا مت. اور چوتھے نمبر پر مجھے یہ حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں کسی سے سوال نہ کروں، کسی کے سامنے دستے اپنے ہاتھوں کو مت پھیلاؤں، اپنے ہاتھوں کو سوال کے لیے مت پھیلاؤں. 5ویں نمبر پر مجھے اللہ کے نبی نے کہا حق بات کہوں چاہے وہ کڑوی ہی لوگوں کو کیوں نہ لگے. اور 6 نمبر پر مجھے رسول اللہ نے یہ حکم دیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت سے پڑھنا کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اللہ کے نبی تو یہ نصیحتیں فرماتے ہیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، اپنے سے جو نیچے ہیں ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان سے اپنا تعلق بنا کے رکھنا. اسی ابو ذر غفاری کو نبی علیہ السلام نے ایک اور بھی نصیحت فرمائی تھی. فرمایا اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها، اے ابو ذر جب تو ہنڈیا بنائے تو ہنڈیا کے اندر پانی زیادہ ڈال لیا کرو، اپنے ہمسایوں کا، آئے گئے کا، اپنے جو ارد گرد آپ کے جو لوگ رہتے ہیں ان کا خیال کیا کریں. اللہ کے نبی نے یہاں پانی کا کیوں کہا؟ آپ کہہ سکتے تھے کدو ڈال لینا، آپ کہہ سکتے تھے آلو ڈال لینا. اس میں یہ حکمت ہے کہ پانی مفت میں ملتا ہے، پانی پہ پیسے نہیں لگتے، زمین سے فری میں نکلتا ہے، فری میں استعمال کرتے ہیں، تو پانی ڈالنے سے کسی کو کوئی بوجھ نہیں پڑے گا. اس لیے آپ نے فرمایا یہ بھی ڈال کر صدقہ کیا کرو، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو، کہ تمہارے دروازے پہ آ جائے اس کو دو. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں مساکین کے حوالے سے. نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ عائشہ تجھے جبریل سلام کہہ رہا ہے، اور جبریل یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ میری طرف سے بھی عائشہ کو سلام دے. اے عائشہ سنو، تیرے لیے ایک نصیحت ہے. اللہ کے رسول کیا نصیحت ہے؟ فرمایا یا عائشہ تو احب المساکین، اے عائشہ مسکین لوگوں سے محبت کرنا، غریبوں سے محبت کرنا، وقربیہم، اور ان کے قریب قریب رہنا، ان سے دور مت ہونا. اگر تو ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر یاد رکھ فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب رحمان کل قیامت کے دن تجھے اپنے قریب بٹھائے. تو یہ عزت اقتدار اس بندے کا ہوگا جو غریبوں سے، مساکین سے محبت کرنے والا ہوگا، ان کو اپنے پاس بٹھائے. نبی علیہ السلام کی یہ نصیحتیں تمام صحابہ کے لیے تھی. صحابہ میں
سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشہور تھے ابو المساکین کے لقب سے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان جعفر یحب المساکین ویجلسهم. جعفر مساکین سے محبت کرنے والے تھے اور ان کی مجلس میں جا کے بیٹھا کرتے اور انہیں اپنی مجلس میں بٹھاتے. وَيُحَدِّثُونَهُمْ وَيُحَدِّثُونَهُ وہ ان سے باتیں کرتے وہ ان سے آ کر باتیں کرتے. فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی ان کے اس عمل کو دیکھا تو آپ نے انہیں ایک لقب دیا یُقَنِّیهِ بِأَبِي الْمَسَاکِین. یہ تو ابو المساکین ہے مسکینوں کا باپ. جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے جعفر طیار ویسے مساکین کے ساتھ پیار کرنے والا. تو صحابہ اپنے اصل لقب سے زیادہ ان کاموں کی وجہ سے مشہور تھے کہ وہ مسکینوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں. ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں ام المؤمنین ہیں لیکن ان کا لقب مشہور تھا ام المساکین کہ یہ مسکینوں کی ماں ہے. جس طرح ایک ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے اس طرح ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ مساکین سے پیار کرتی ہے. اس لیے انہیں لوگ ام المؤمنین کم اور ام المساکین زیادہ کہا. تو یہ ان کی مشہوری کی علامات تھی کہ وہ مسکینوں کے ساتھ محبت کرتے تھے مسکینوں سے پیار کرتے تھے. آپ دیکھیں اسلام کے کئی ایک مسائل کو دیکھیں گے کہ جو رکھے ہی رب نے غریبوں کے لیے جن میں مساکین کا رب نے تذکرہ کیا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ اگر قسم اٹھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا اب اس کا وہ کام کرنے کو دل نہیں کر رہا وہ اپنی قسم کو توڑ دیتا ہے تو اللہ کا یہ حکم ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ پھر تمہارا کفارہ ادا ہو جائے. قسم مساکین کے ساتھ اللہ نے رکھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ وہ مساکین کو. اسی طرح ایک بندہ رمضان میں زندہ ہے من شاہد منکم الشہر فلیصم جو تم میں سے زندہ ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. اب اگر کوئی بندہ بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن وہ مالدار ہے طاقتور ہے تو اللہ نے حکم دیا ففدیہ طعام مسکین ایک روزے کا ایک مسکین کو کھانا کھلانا. مساکین کو کھانا کھلاؤ ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلاتے جاؤ اللہ تمہیں روزے کا ثواب عطا کرتا ہے. آپ دیکھیں مساکین کے ساتھ اللہ نے کیسے کیسے محبت کی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لاکھوں روپے لگا کر ہزاروں روپے لگا کر ایک نیکی کو حاصل کرتے ہیں. اللہ نے مساکین کے لیے غرباء کے لیے چھوٹے چھوٹے عملوں کے اندر وہ نیکی اور اس کا اجر جو ان کو ملے گا امیروں کو وہ انہیں عطا کرے. مثال کے طور پہ ایک بندہ حج کرے. اب حج تو صرف مالدار بندہ ہی کر سکتا ہے غریب بندہ تو کر نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اس پہ اللہ نے فرض بھی نہیں کی. پیسے ہوں گے تو اس پہ فرض ہوگا پیسے ہے نہیں وہ وہاں جا نہیں سکتا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ایک بندہ جہاد کرتا ہے جہاد کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے تو اس کے مال خرچ کرنے کے اجر کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو غریب صحابہ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول سرق المفرد ہو یہ مالدار لوگ یہ غنی لوگ یہ ہم سے اجر و ثواب میں آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ صدقات و خیرات کرتے ہیں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں روزے ہم بھی رکھتے ہیں یہ بھی رکھتے ہیں لیکن جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے جب حج کی باری آتی ہے جب جہاد کی باری آتی ہے تو ان کے پاس سواریاں بھی ہوتی ہیں یہ مال بھی خرچ کرتے ہیں یہ حج پر بھی چلے جاتے ہیں اور ان 3 کاموں
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لینا۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تمہیں اتنا اجر دے گا جتنا مالدار لوگوں کو ان 3 نیکیوں پر عطا کیا گیا۔ تو دیکھیے خدا کا مساکین کا دین اسلام کے کئی مسائل ہی اللہ نے ان کے لیے بنائے اور ان کی وجہ سے اللہ نے دوسرے مومنوں کو بھی اس کے اندر فراوانیاں اور خوشیاں عطا فرمائیں۔ اسی طرح کوئی بندہ اپنی بیگم سے اظہار کرتا ہے، کہتا تو ایسے ہی ہے جیسے میری ماں ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے میری بہن ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے میری بیوی ہے۔ یہ الفاظ وہ اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے، شریعت اسے اظہار کہتی ہے۔ اب زمانہ جاہلیت کا جو وقت تھا اس وقت اسے طلاق شمار کیا جاتا ہے، بعد میں شریعت نے اسے ختم کر دیا اور اس کا کفارہ رکھ دیا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تو اللہ تمہارا یہ عمل جو ہے، یہ جو تم نے بات کہی ہے، اس کو ختم کر دے گا اور تمہاری بیوی تمہارے نکاح میں رہے، نکاح ختم نہیں ہو۔ تو آپ دیکھیں مساکین کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول کس قدر محبت کرتا ہے اور کتنی آسانیاں اس نے گھوڑا بار مساکین کو دی ہوئی۔ زکوٰۃ اور صدقات کی باری آتی ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ تو آپ ان سے کہیے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین، تم نے خرچ کرنا ہے تو والدین پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، مساکین پہ خرچ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور آگے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلقۃ القلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ اگر تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ اس کی مقدار 52.5 تولے چاندی کو پہنچ چکی ہے یا 7.5 تولے سونے کو پہنچ چکی ہے تو پھر تم صاحب نصاب ہو، اب تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے کہ تم اپنے مال کا 2.5% اب ان لوگوں کو دو گے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ الفقراء، غریب، تنگدست اور مساکین، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے عاملین، مؤلفۃ القلوب، نئے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں ان پہ خرچ کرنا ہے، والغارمین جو مقروض ہیں، جو اللہ کے راستے میں روکے ہوئے لوگ ہیں اور جو مسافر ہیں، ان لوگوں کے لیے تم لوگوں نے اپنی زکوٰۃ دینی ہے اور ان کو خوش کرنا ہے اور اپنے مال سے زکوٰۃ نکال کر انہیں دینی۔ آپ دیکھیے مجاہدین جب جہاد کرتے ہیں تو جو مال غنیمت لڑائی کے بعد انہیں ملتا ہے اس میں بھی اللہ نے مساکین کا حصہ رکھا ہے۔ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان رکھو تو جو چیز بھی تم غنیمت کی حاصل کرتے ہو فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور قریبی رشتہ داروں کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے اور مسافر۔ 5واں حصہ اس مال میں سے جو مال مجاہدین نے اپنی جان اپنے ہاتھوں میں رکھ کر حاصل کیا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لڑتے ہوئے کافروں سے جو مال لیا ہے، اس مال میں سے بھی 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا ہے۔ اللہ دیکھیں کیسے مساکین سے، غربا سے محبت فرماتے ہیں۔ مال فے وہ مال ہوتا ہے کہ جو مال بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو مل جائے، یعنی مسلمان کسی علاقے پر حملہ کرنے کی کا ارادہ رکھیں اور وہ کافر وہاں کے آگے سے کہیں ہم آپ سے سلو کرتے ہیں اور سال کا اتنا جزیہ، اتنا ٹیکس
یا یہ جو ہماری فصلیں ہیں اس میں سے جو اتنا مال آئے گا وہ ہم تمہیں دیں گے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ کیا۔ تو یہ مال فے ہے، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا اور فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، ان بستی والوں میں سے جو اللہ نے اپنے رسول کو مال فے دیا ہے، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اللہ نے یہ سارے مال، یہ مال فے کا جو مال فے آیا ہے یہ سارے کا سارا کن کے لیے ہے؟ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ کئی لا دولت بین الاغنیاء بینکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دولت صرف مالدار لوگوں کے پاس ہی رہتا ہے، یہ مالدار لوگوں کے پاس نہ رہے، اس وجہ سے اللہ نے یہ سارا مال غرباء کے اندر، مساکین کے اندر تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اب دیکھیں وراثت تقسیم ہوتی ہے، وہاں پر بھی اللہ نے مساکین کا حصہ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، جب تمہارے وراثت کا مال تقسیم ہو رہا ہو اور اس وقت قریبی رشتہ دار بھی آ جائیں، یتیم بھی آ جائیں اور مسکین بھی آ جائیں، فَارْزُقُوهُمْ وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، انہیں کھلاؤ پلاؤ، انہیں کپڑے لے کر دو اور ان سے اچھی بات کرو، ان سے اچھی بات کرو، کھلاؤ پلاؤ، ان کی دعوت کرو، وہ آ گئے ہیں اس مال میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو تاکہ ان کے دل میں کوئی میل کچیل پیدا نہ ہو، وہ تم سے خوش ہو کر جائیں۔ تو جب غنیمت، جب مال وراثت تقسیم ہو تو اس میں سے بھی غرباء اور مساکین اور یتیموں کا حصہ اللہ نے رکھا ہے۔ ایسا بندہ جو اپنے غریب رشتہ داروں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں پر مال خرچ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا صدقہ، اس کا جو صدقہ ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اس کی وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ وہ اپنے صدقے کو اصل حقداروں سے ہٹا کر جو دوسرے نمبر پر لوگ ہیں ان کو دے رہا ہے۔ تو اس لیے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کون مسکین ہے، کون غریب ہے، کس کا چولہا بڑی مشکل سے چل رہا ہے، ان کے گھر میں جا کر مال دیں تاکہ وہ اپنی ضرورتوں کو اچھے طریقے سے پورا کر سکیں۔ اور اس کے بعد آپ اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اس کے بعد اپنے شہر میں، پھر دوسرے شہر کے لیے، پھر دوسرے صوبے کے لیے، پھر دوسرے ملکوں کے لیے، پہلے اپنوں کے لیے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جس طرح اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، پھر دوسرے کی سوچو، دوسرے کے لیے سوچ رکھو، اپنے آپ کو جو جہنم میں جلا لو، اپنے آپ کو تو، اپنے اہل والوں کو، اپنے گھر والوں کو تو جہنم میں جلا لو اور دوسروں کو تبلیغ کرتے رہو۔ یہ نہ ہو کہ اپنے بھوکے مر رہے ہیں اور دوسروں پہ صدقہ تو خراب کر رہا ہو، ایسا نہیں ہے، ایسا صدقہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا اور اللہ اسے قبول بھی نہیں کرتا۔ مساکین سے محبت کرنا یہ ایک مومن کا شیوا ہے، صرف مومن ہی مساکین سے، غرباء سے محبت کرے گا، اور وہ بندہ جس کے دل میں خوف خدا ہے، تیسرا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ماعون میں ارشاد فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ یتیم کو دھکے بھی دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت بھی نہیں دیتا۔ کھانا کھلانا، کھانا نہ کھلانا، دروازے پر آنے والے کو دھکار دینا، مسکین کو نہ دینا، یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ ایک بندہ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ اسے کھانا کھلا دو، میرے پاس نہیں ہے تو ہی کھلا دے، میرے پاس کم ہے تیرے پاس زیادہ ہے تو کھلا دے، یہ بھی نہیں کہتا، ایسا بندہ بھی اللہ کے ہاں دین کا منکر ہے۔ ہمارے ہاں تو اوپر لاج ہے تو جو بندہ صدقہ کا تو خراب کر رہا ہوتا ہے، اللہ
اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو جا کے کہتے ہیں بھیڑوں کا خرچ کرتے جا رہا ہے، سنبھال کر خوش وقت آئے گا، اس وقت تیرے کام آئے گا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صدقہ کرنے والے کے مال کو اللہ کم نہیں کرتا، اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہی۔ جب سوچ ایسی ہو کہ ایسا ہوگا تو پھر ایسا ہی ہوگا، کبھی بھی ایسا نہ سوچیں کہ مجھ پر برا وقت آئے گا، ہمیشہ اچھی سوچ رکھیں، اچھا سوچیں، اللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی کرے۔ جن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ مجھ پہ برا وقت آئے گا تو اس وقت یہ مال کام آئے گا، تو اس پہ ضرور برا وقت آئے گا، یہ لوگ بھول جائیں کہ اس پہ برا وقت نہیں ہے، کیونکہ اس نے تیاری شروع کر دی ہے کہ مجھ پہ برا وقت آئے گا۔ اور جو بندہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، صدقات و خیرات کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے مال میں کبھی کمی بھی نہیں آنے دیتا، اور اس کے مال پر آنے والی آفتوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے اس کو محفوظ رکھے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ جنت میں بیٹھے ہوئے جہنمیوں سے ہم کلام ہوں گے اور کہیں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، اس سقر وادی کے اندر تمہیں کون سی چیز لے کر آئی؟ تو وہ پہلی بات یہ کہیں گے لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ جو لوگ نمازی نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اور جہنم کی سقر وادی کے اندر جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ یہ کہیں گے جنتیوں سے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کتنی بڑی ذلت ہوگی، یہ تو جہنم میں ہے نا، ابھی محشر کا میدان ہے، رب تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے اے ابن آدم، دنیا میں میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا کیوں نہیں؟ دنیا میں میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پلایا کیوں نہیں؟ دنیا میں مجھے لباس کی ضرورت تھی، تو نے مجھے لباس کیوں نہیں دیا؟ تو وہ آگے سے کہے گا اللہ تو پوری دنیا کو کھلانے والا، پوری دنیا کو پلانے والا، پوری دنیا کو زیب و زینت سے آراستہ کرنے والا، اے اللہ تو ان چیزوں سے غنی تھا، بے نیاز تھا۔ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ تیرے پاس آیا، ایک غریب تیرے دروازے پہ چل کے آیا، تو نے مجھے دھتکار دیا، اگر تو نے اسے نہ دھتکارا ہوتا اللہ وجدتنی عندہ ہوں تو تو مجھے وہاں ضرور پاتا، تو وہاں مجھے اپنی معیت میں ضرور پاتا۔ تو یہ اس بندے کے لیے ہے کہ جو غریبوں سے نفرت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ آج سے توبہ کرے، غریبوں سے مساکین سے محبت کرے۔ جب وہ غریبوں سے محبت کرے گا اللہ کے ہاں بھی اس کا مقام ہوگا۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے وہ بندے میری محبت کے اندر مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وہ یہ بات ساتھ میں کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، کسی امیر کو کھانا کھلائیں گے تو ہمارے نزدیک یہ ہوگا کہ یہ خوش ہو جائے، ہم اس کی نظر میں اپنی عزت بنانے کے لیے یہ کام کریں گے، لیکن جب کسی غریب کو کھلائیں گے، جب کسی مسکین کو کھانا کھلائیں گے، اسے کپڑے پہنائیں گے، اس کے ساتھ محبت کریں گے، تو یقیناً وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی کام ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی رضا کو حاصل کریں، تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کام کا کوئی بدلہ، اس نیکی کا کوئی صلہ نہیں چاہتے، کوئی شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ انا نخاف من ربنا
یومن عبوسن قمطریرا، ہم تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو حقیقی معنی میں مومن ہوگا، وہ غربا سے، مساکین سے محبت کرنے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی بڑی عظمت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا السائی علی الارملۃ والمساکین والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو بندہ کسی بیوہ کے لیے تغدو کرتا ہے، جو بندہ کسی مسکین کے لیے، غریب کے لیے تغدو کر رہا ہے، فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ۔ اور آگے آپ نے فرمایا کل قائم اللیل، ایسا بندہ جو مسلسل قیام کرتا ہے، کبھی قیام چھوڑتا نہیں ہے۔ کالصائم الذی لا یفطر، یہ ایسا بندہ، یہ اس بندے کی طرح ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے کبھی روزہ چھوڑتا نہیں ہے۔ روزے داروں کے برابر اجر، رات کا قیام کرنے والے، تہجد پڑھنے والوں کے برابر اجر، اور مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر اللہ اس بندے کو اجر عطا کرتے ہیں جو بندہ کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، جو بندہ کسی مسکین کے ساتھ محبت کرتا ہے، کسی یتیم کے ساتھ محبت کرتا ہے، کسی غریب کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، میرا رب اسے یہ 3 فضائل، یہ خوبیاں عطا کرتا ہے۔ مساکین سے محبت کیجئے، قیامت کے دن کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، فرمایا لوگوں، غریبوں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو، مسافروں کو ان کا حق دے دو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان کے لیے بڑا بہتر عمل ہے جو اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ اولئک هم المفلحون، جس بندے نے یہ کام کر لیا، مسکینوں کے ساتھ، غرباء کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ پیار کیا، وہ بندہ قیامت کے دن کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، کیسے اللہ کے رسول اپنے غریب صحابہ سے محبت کیا کرتے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے سیدنا جلیبیب رضی اللہ عنہ، غریب تھے، دیہات سے آیا کرتے اور تھوڑی بہت سبزیاں ٹوکری میں رکھتے، آ کر مدینہ میں بیچتے اور واپس چلے جاتے۔ ایک دن یہ بازار میں کھڑے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، آپ نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ غلام خریدے گا؟ تو اس نے کہا، آواز کو پہچان لیا تو کہا اللہ کے رسول، آپ اس غلام کی کوئی قیمت نہیں پائیں گے، یہ بہت کم قیمت غلام ہے۔ آپ نے نہیں، تو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے، تو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے، یہ نہ دیکھ تو غریب ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول، نہ شکل خوبصورت ہے، نہ پاس مال ہے، نہ رہنے کے لیے میرے پاس گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مجھے رشتہ کون دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ فلاں انصاریوں کے گھر میں جاؤ، اس گھر والوں سے کہنا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر۔ وہ چلا گیا، اب وہ باپ اس کی شکل کو دیکھتا ہے، کالا رنگ ہے، موٹے ہونٹ ہیں، چپی ہوئی ناک ہے، اور شکل دیکھتا ہے، نہ پاس مال ہے، کہتے چلو شکل نہیں ہے تو مال ہونا چاہیے، دونوں چیزیں نہیں۔ تو وہ کہتے میں اپنی بیوی سے مشورہ وہ بیوی سے مشورہ کر رہا تھا، بیٹی نے سن لیا کہ بھیجنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا مجھے اس کی شکل و صورت دیکھ کر اس رشتے کو نہ مت کرنا، منع مت کرنا، کیونکہ اس کو بھیجنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے مجھے میرے لیے یہ انتخاب کیا ہے وہ ذات مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ میری شادی اس سے کر دی۔ پھر مولوی لکھتے ہیں مدینے کے گھروں سے جب صدقات و خیرات نکلتا، سب سے زیادہ صدقہ و خیرات جلیبیب رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ایک جنگ میں یہ نبی اسلام کے ساتھ شہید ہو گئے، تو نبی اسلام نے فرمایا ساری شہیدوں کو اکٹھا کیا جائے، کافروں کی لاشوں کو بھی اکٹھا کیا جائے، تو ان کی لاش کو بھی نبی اسلام کے پاس لایا گیا۔ آپ نے قبر کھودنے کا حکم دیا، قبر کھودی گئی، آپ قبر میں اترے، اپنے ہاتھوں پر اٹھایا
اور پھر اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں رکھا اور کہا انت منی و انا منک، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے۔ یہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غرباء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ۔ فتح مکہ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سردار کے گھر میں مہمان نہیں بنے، بلکہ اپنی غریب بہن سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے اور روٹی کے خشک ٹکڑے کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کی مہمان نوازی کو قبول کیا۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو آپ کسی سردار کے گھر میں نہیں گئے، بلکہ آپ مدینے کے ایک غریب ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ گئے اور وہیں پہ آپ رہے جتنی دیر تک آپ کا گھر تعمیر نہیں کیا گیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہے کہ آپ غرباء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اللہ کے ہاں میں بڑی عزت ہے غرباء کی، مساکین کی۔ تو کسی غریب کا پہلے نمبر پہ آپ نے کبھی مذاق نہیں اڑایا۔ جو غریب ہے وہ اپنی وجہ سے غریب نہیں ہوا، اس کو اللہ نے غریب بنایا۔ یہ امیری اور غریبی کا نظام جو اللہ نے بنایا ہے، یہ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ہم نے بنایا۔ کسی کو مال دے دیا تو کسی کو محنت اور مزدوری دے دی۔ اگر غریب نہ ہو تو امیروں کے کام کون کرے گا؟ اگر امیروں کے پاس پیسہ ہے تو وہ ان غریبوں کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی سیدنا سعد رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں میرے دل میں ایک دن خیال آیا میرے پاس مال ہے، اس وجہ سے میری عزت۔ تو آپ نے فرمایا اے سعد حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، یہ تمہاری جو مدد کی جا رہی ہے اور تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے یہ تمہارے غریبوں کی وجہ سے تمہیں دیا جا رہا ہے۔ ایک فیکٹری کو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر 500,000 بندہ اگر کام کرتا ہے تو وہ رزق صرف مالک کے لیے آ رہا ہے، وہ مالک کے ذریعے ان کے پاس پہنچ رہا ہے۔ ان کا رزق ہے جو اللہ اس امیر آدمی کو دے رہا ہے، وہ لا رہا ہے اور ان کا حصہ انہیں دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک نظام اپنا بنایا ہے، اس کائنات کا نظام اس نے چلانا ہے۔ تو جو غریب ہے اس کا کبھی مذاق نہیں اڑانا، غربت کا مذاق نہ اڑائے۔ اگر اللہ نے آپ کو امیر بنایا ہے تو شکر کریں، اگر اللہ نے غریب بنایا ہے تو صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کی جھولیوں کو بھی اسی طرح بھر دے جس طرح اللہ نے امیروں کی جھولیوں کو بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور شکر کرنا ہے۔ تو غرباء کے لیے نبی علیہ السلام کی 2 حدیثیں آپ نے فرمایا غریب لوگ دل چھوٹا نہ کریں، اگر دنیا میں نعمتیں کم ہیں تو قیامت کے دن اللہ انہیں بڑی نعمتوں سے نوازے گا۔ اور وہ کیا ہیں؟ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا غریب لوگ امیر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں، اور ایک حدیث میں فرمایا 500 سال پہلے اللہ غریبوں کو امیروں سے پہلے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلها الفقراء، میں نے جنت میں جب جھانکا جنتیوں کو دیکھا تو جنتیوں میں اکثریت میں نے غرباء کی پائی، اور جہنم میں نے جھانکا تو جہنم میں غرباء کی اکثریت پائی۔ اللہ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو وہ اس مال کے ذریعے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ نے جنت کے باب صدقات، باب الزکات بنایا ہے کہ وہ اس دروازے سے جنت میں جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر امیر ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، غریب ہے تو وہ صرف جنت میں جائے گا، نہیں۔ جو غریب ہے، ایماندار ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے، وہ امیروں سے پہلے جنت میں جائے گا۔ اور جو غریب بھی ہے، رب کا نافرمان بھی ہے، باغی بھی ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا، دنیا میں بھی رب سے دور ہے، تو پھر یہ نہ سوچے کہ اللہ اس کی جھولیوں کو دنیا میں بھرے گا، نہ دنیا میں رب بھرے گا اور نہ رب آخرت میں بھرے گا۔ دنیا میں بھی خالی رہے گا، آخرت میں بھی خالی رہے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال لے۔
اگر تم نے ایسا کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ ملأت صدرک غنًا، تجھے مالا مال کر دوں گا، غنی کر دوں گا، مال ہی مال ہوگا تیرے پاس۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ فَقْرًا، اگر ایسا نہ کیا، میری عبادت نہ کی، مجھ سے دور رہا، پھر تیرے ہاتھوں کو فقیری سے بھر دوں گا، پھر سارے گھر والے بھی کمائیں گے، پھر بھی پوری نہیں پڑے گی۔ اگر اللہ کے ساتھ مخلص ہوں گے تو گھر کا ایک فرد بھی اگر کما رہا ہے تو سارے گھر کو کافی ہو جائے گا، اور اگر اللہ کے باغی اور نافرمان بنے رہے تو پھر ساری رات بھی کام کریں گے، سارا دن بھی کام کریں گے تو پھر بھی پوری نہیں پڑے گی۔ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنائے، اللہ ہماری غربت کو، اللہ ہماری پریشانیوں کو، اللہ ہماری مشکلات کو دور فرمائے، اللہ ہر قسم کی آسانی فراوانی عطا فرمائے، دنیا آخرت کی ہر خیر اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر